أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمین۔ اچھا جی، ہم کورس شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بنیادی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کورس کے تعارف کے بارے میں۔ میں نے آج آپ کو ایک لنک بھیجا ہے، ایک میسیج ہے، اس کے اندر 3 چیزوں کا لنک تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کی زوم آئی ڈی کا لنک تھا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس کو جوائن کر کے کلاس جوائن کر لی۔ ہر روز جو آپ کی زوم آئی ڈی ہے اس کا لنک یہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، ہر روز کی جو زوم آئی ڈی ہے اس کا لنک یہی رہے گا۔ تو آپ نے کلاس سے 10 منٹ پہلے جو ہے وہ اپنی آئی ڈی کا جوائن کر لینا ہے۔ دوسرا لنک میں نے آپ کو بھیجا ہے ویلکم فولڈر کا، آپ اس کو کھولیں گے، اس کے اندر آپ کو کورس کی ہر متعلقہ چیز ملے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ٹائم ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ اس میں ڈیز مینشن ہے کہ اس ڈے کو ہم نے یہ والا ٹاپک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر روز ہمارے 2 سیشن ہوا کریں گے، 1 گھنٹے کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج ہمارا جو فرسٹ سیشن ہے اس میں ہم نے آج یہ پڑھنا ہے، اور جو ہمارا سیکنڈ سیشن ہے اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کو ٹائم ٹیبل بھی ملے گا۔ ٹائم ٹیبل کی تقسیم ایسے ہے کہ ہم لوگ 10 منٹ پہلے زوم جوائن کریں گے، پورے 4 بجے کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 25 منٹ کا ایک سیشن ہوگا، 25 منٹ کا ایک سیشن ہوگا۔ ہر سیشن کے بعد جو ہے 5 منٹ کا ریویو ہوگا کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی پالیسی ہے۔ پالیسی میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ پوری رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اٹینڈنس پوری رکھنی ہے۔ یہ ہمارا سرٹیفکیٹ کورس ہے، تو پھر تھوڑے سے بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باجی اب ہم کیا کریں، ہمارا تو جینوئن پرابلم تھا۔ تو آپ لوگوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ 100% اٹینڈنس پر ہی ایشو کیا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اسی ویلکم فولڈر کے اندر جو ہے آپ کو ایک فولڈر ملے گا جو کہ ڈیلی اسائنمنٹ کا ہوگا۔ ابھی ہم نے صرف جو ہے اس کے اندر 5 اسائنمنٹ ہی اپلوڈ کیے ہیں، لیکن فرسٹ ویک میں ہی ساری آپ کو اسائنمنٹس مل جائیں گی۔ ایسے اس کے اندر لکھا ہوگا کہ پہلے دن کی یہ اسائنمنٹ ہے، پہلے سبق کی، دوسرے سبق کی یہ اسائنمنٹ ہے، تیسرے کی یہ ہے، چوتھے کی یہ ہے، 5ویں کی یہ ہے، چھٹے کی اسائنمنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہوگا، جس طرح سارا پلان ہے وہ پورے کورس کا جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا، تو آپ وہاں سے اپنی اسائنمنٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ مس ہوگا، چیزیں گم جاتی ہیں نا، تو وہ ایک لنک کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ سیو ہے۔ یہ آپ کا کلاس ٹائم ٹیبل ہے، یہ آپ کو اس کے اندر لکھا ہوا مل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا جو کلاس جوائن کب کرنی ہے آپ نے، اور سٹارٹ کلاس کب ہوگی، پہلا سیشن کب ہوگا، دوسرا کب ہوگا، اور ریویو کیسے ہوگا، یہ آپ کا ڈیلی کا ٹائم ٹیبل ہے۔ اور اسی کے اندر ہی، اسی ویلکم فولڈر کے اندر ہی آپ کو آپ کی کتاب کا PDF بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ PDF جو ہے وہ ویلکم فولڈر کے اندر موجود ہے۔ کبھی آپ کی کتاب جو ہے PDF ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو اس لنک سے جو ہے وہ آپ اپنی کتاب کو دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کبھی آپ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کورس کا ڈسپلن کیا ہے، تو اس کے اندر پالیسی ڈاکیومنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایڈمیشن کس بیس پر ہوا ہے، اگر آپ چھٹی کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے آپ کا نیم کاٹا جا سکتا ہے، اور پھر آپ کو جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کس بیس پر ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی ویلکم فولڈر کے اندر ہے۔ اس کے بعد تیسرا لنک جو ہے وہ میں نے آپ کو فیڈ بیک فارم کا دیا ہے۔ فیڈ بیک فارم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے سم ٹائم کچھ ایسا پرابلم ہوتا ہے جو صرف 1 to 1 بیس ڈسکس کرنے میں نہیں ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ باجی آپ فری ہیں، تو میں بھی نہیں، اگر فری ہوتی ہوں آپ سے بات نہیں ہو پاتی ہے، تو آپ فیڈ بیک فارم جو ہے اس کو فل کریں، ہم اسے جو ہے ہر 1-2 دن بعد جو ہے چیک کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں، اس کو فل کرتے ہیں تو ہم تک جو بھی بات ہے وہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہو گیا۔
تو اب ہم اپنا جو ہے وہ سبق شروع کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پلان کے مطابق ہے پہلے سیشن کا سبق تجوید کی اہمیت و ضرورت۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی کتاب کھولنی ہے۔ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ قول سدید کا جو ورژن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس کوئی ہے، کوئی پرانی ہے، کوئی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹاپکس تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کو اپنی کتاب پہ ایڈ کر لیں۔ تو آپ نے جو بھی ٹاپک پڑھنا ہے اسے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جا کے ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انڈیکس پہ جانا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا بالترتیب نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ ایک آسان ٹاپک، ایک مشکل ٹاپک، ایک آسان ٹاپک، ایک مشکل، یعنی کہ مشکل ٹاپک مشکل نہیں ہوگا، وہ ٹاپک ہوگا جو عموماً جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں تو وہ رہ جاتا ہے، جیسے غنہ ہو گیا، نون ساکن تنوین کے قواعد ہو گئے، راعات ہو گئیں، یہ تو ہم لوگ ہمیشہ ہر کورس میں پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ ٹاپک ہیں جیسے تسہیلات کے ٹاپک ہو گئے، اجتماعی ساکنین کے ہو گئے، اس طرح کے ٹاپک رہ جاتے ہیں، تو ہم لوگوں نے ملا جلا کر ٹائم ٹیبل بنایا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے کچھ بھی پڑھنا ہے تو آپ نے اپنا بک پہ ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارے پہلے سیشن کی یہ ٹاپکس ہیں، تو یہ پھر سارے یہاں سے نا یہ والا ٹاپک ہم نے آج کلیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج پیج نمبر 13 ہے میری کتاب کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، آمین۔ اچھا جی، یہ تو جو ہے ساری باتیں یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کا کلام قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، اگر میں آپ کو کوئی بات کہوں، آپ وہی بات جا کے کسی کو بتائیں، لیکن صرف بتانے کا سٹائل ہی چینج کر لیں۔ میں نے سخت ٹون میں کہا ہو، آپ جا کے سافٹ ٹون میں بتا دیں، یا میں نے سافٹ ٹون میں کہا ہے، آپ جا کے جو ہے وہ بالکل سخت الفاظ میں بات کو بیان کر دیں، تو اس سے ہی سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک جو ہے اس کو سیکھنا، اس کے قواعد اور تجوید کو سیکھنا انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سیکھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ الفاظ بدل جائیں گے، ٹون تو بدلے گی، بدلی لہجہ اور انداز بیان تو بدلے گا ہی بدلے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ حروف اور معانی اور اعراب اور سب کچھ بدل جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں تبدیلی کرنے کا جو گناہ ہے وہ ہم سے سرزد ہو جائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ ہماری جو عبادت ہے، فرض عبادت، سب سے پہلی وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ باقی روزہ ہے، روزہ آپ رکھ لیتے ہیں تو رمضان کے سارے مہینے میں قرآن شامل ہے، جتنی بھی عبادات ہیں آپ دیکھیں تو قرآن ان میں شامل ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن جتنے بھی فرض عبادتیں ہیں ان کے اندر قرآن شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھنا صحیح سیکھتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی فرائض ہیں وہ ناقص رہ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں اس کو سیکھنے کا حکم ہے، اور اس کا نزول وضاحت کے ساتھ عربی کی وضاحت میں ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہی قرآن کو نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ سم ٹائم ہم قرآن کو بہت تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا پڑھنے کے ہمیں کہا نہیں گیا، ہمیں یہ کہا گیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہوں نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا، یعنی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آہستہ آہستہ اور ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے تو ہمیں اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ہی پڑھنا ہے، قرآن کو تیزی سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ترتیل ایک قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا رکن ہے جس کا اہتمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تاکید کر دی گئی ترتیل کرنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی اس کا اہتمام فرمایا، تو پھر ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم قرآن پاک کو تیز تیز یا بغیر تجوید کے یا بغیر ترتیل کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔
اور اس کے اوپر دلالت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے ایک بات ہے، ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، یعنی کہ جب پڑھتے تھے قرآن تو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ ہم لوگ یعنی کبھی اچھا پڑھ لیتے ہیں، کبھی تیز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کیسے کبھی کیسے، تو قرآن جو پڑھنا ہے وہ ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے جب بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ مقدار جو ہے، آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے، 1 صفحہ پڑھنا ہے، 10 آیتیں پڑھنی ہے، مقدار مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے وہ درست پڑھنا ہے، اور اس کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ ترتیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ ترتیل کو دیکھیں، ترتیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ پڑھنا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آہستہ آہستہ پڑھنے کی تلقین کی ہے تو قرآن کا نزول بھی آہستہ آہستہ ہی فرمایا ہے، یعنی کہ ترتیل پڑھنے کا انداز بھی ترتیل ہے، اور جو نزول قرآن کا انداز ہے وہ بھی یہی ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، یعنی کہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ اب آپ کے پاس پورے کا پورا نازل ہوا قرآن موجود ہے، آپ اب اس کو تیز 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 پڑھ کے فٹافٹ ختم کر دیتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ وہ آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کا نزول آہستہ آہستہ ہوا ہے، آپ نے اس کو ویسے ہی آہستہ آہستہ پڑھ کر اپنے دل پر اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو تیز تیز پڑھیں گے تو پھر یہ دل کے اندر نہیں جائے گا۔ تو ترتیل کا مقصد کیا ہے؟ ترتیل کا مقصد جو ہے وہ تثبیت قلب ہے۔ ترتیل کا جو مقصد ہے وہ تثبیت قلب ہے، دلوں کو جما دینا، قرآن کے ذریعے دلوں کو جما دینا۔ اور جو بندہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک میں تدبر کر سکتا ہے، اور جب وہ تدبر کرتا ہے تو اس تدبر سے ہی اس کو اتنا بہترین تاثر ملتا ہے کہ اس کا دل روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دل سخت رہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن تو بکثرت پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ ویسے نہیں پڑھتے ہیں جیسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ہمیں تفکر کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے دل کے اندر جو ہے کچھ بھی ہلچل نہیں ہوتی ہے، دل ویسے کے ویسے رہتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر تعریف فرمائی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں بجائے اس کے میں پورا قرآن پڑھوں اور وہ بغیر ترتیل کے پڑھوں۔ لأن أقرأ سورة وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں تھوڑا پڑھ لوں، میں ایک سورت پڑھ لوں بجائے یہ کہ میں قرآن ختم کروں اور وہ بغیر ترتیل کے ہوں۔ اور عبداللہ بن مسعود جو ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن سیکھنا ہو تو جن لوگوں سے سیکھا جائے ان کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ تو وہ جب بھی قرآن کو پڑھتے تھے تو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک جن لوگوں سے لیا گیا ان لوگوں کو دیکھیں، یعنی کہ آثار صحابہ دیکھیں تو آثار صحابہ میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ قرآن پاک کو وہ بغیر ہی ترتیل کے پڑھ لیتے تھے، یعنی کہ زیادہ پڑھنے کے شوق میں یہ بھول جاتے تھے کہ قرآن کو درست پڑھنا ہے تجوید و ترتیل کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی اس کی ترتیل کا اہتمام کیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی کہ آپ اس کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے تو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تو صحابہ کرام بھی اس کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ترتیل کا اہتمام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ترتیل کا اہتمام کیا، پھر صحابہ نے بھی ترتیل کا اہتمام کیا، تو پھر ہمارے لیے کوئی بھی جواز نہیں بچتا ہے کہ ہم کہیں کہ بس وقت تھوڑا ہے یا زیادہ پڑھنا تھا تو اب زیادہ نہیں ہو سکتا تو بس اتنی مقدار پوری کرنی ہے تو ہم فٹافٹ قرآن کو پڑھ کے فارغ ہو جائیں، تو ایسا جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے۔ ابن مسعود جو ہے وہ تلقین فرمایا کرتے تھے، لا تنصروہ نصر الرمل ولا تہزوہ حظ الشعر
وقفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب ولا یکن ہم احدکم آخر الصغار۔ مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ ریت کی طرح بکھیر کے نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ڈھیلے منہ کے ساتھ ایسے پڑھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ بکھرتے جاتے ہیں، تو اس طرح پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ گا کر قرآن پاک کو پڑھنے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا۔ ترتیل کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ترتیل کے معنی جو ہیں وہ مخارج الحروف یعنی کہ تجوید الحروف اور صحیح وقف کے ہیں۔ ہم صرف آواز کے پیچھے چل جاتے ہیں، تو آواز کی وجہ سے جو پھر قرآن پاک میں فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی تجوید و ترتیل میں ان کو منع کرتے ہوئے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ریت کی طرح بکھیر کے نہ پڑھیں، نہ ہی گا گا کر پڑھیں، اور جب اس کے عجائب آئیں تو وہاں پر وقف کریں، ٹھیک ہے، اسکرین رائٹ نہ کریں عائشہ۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے دلوں کو تحریک دیں، یہ بڑا زبردست، قرآن کی تلاوت کا مقصد ہی تحریک قلوب ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا مقصد ہی تحریک قلوب ہے، دلوں کے میلوں کو دھونا، دل پر جو گناہوں کے اثرات ہیں ان کو دھونا اور دلوں کو پاک کرنا اور نیکیوں کے لیے حرکت دینا، دلوں کی نرمی، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت کا مقصد دل ہے، دل کی صفائی، دل کی حرکت، اور اگر قرآن پڑھ کر دل نہ بدلے تو پھر قرآن پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا مقصد ہی دل کی صفائی ہے، دل کی تحریک ہے، اگر وہ نہ بدلے تو پھر قرآن پاک کی جو ہے وہ کوئی بھی مقصد نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ پھر ہمارے پاس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وَقَانَ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقرئ القرآن رجلا فقرأ الرجل انما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا اقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف اقرأكها يا ابا عبد الرحمن قال اقرأنيها انما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قرآن پڑھا رہے تھے، تو اس نے آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء، اور یہاں پر مد متصل ہے، اس نے مد متصل پر مد جو ہے وہ نہیں کی، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مد کی غلطی پر روکا اور یہ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھایا۔ تو اس شخص نے سوال کیا، آپ کو کیسے پڑھایا؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھ کر سنائی اور مد کر دکھائی اور بتایا کہ ایسے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام صرف مخارج اور صفات اور چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ مدود کا بھی اہتمام کے ساتھ اہتمام کرتے اور پڑھاتے ہوئے بھی اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے۔ اکثر آج کل جو ہے ہماری حافظات کے اس طرح کے شعبہ جاتے ہیں جہاں پر تیز قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ بچے کہتے ہیں مد کی غلطی نہیں ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ آثار صحابہ دیکھیں تو تلقین کے ساتھ جو ہے اس کے آثار ملتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کا ہی قول ہے قرآن پاک کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کریں۔ اب سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ترتیل کیا ہوتی ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، یا آپ نے عربک بھی یاد کرنی ہے اور اردو ٹرانسلیشن بھی یاد کرنی ہے۔ ترتیل کے اندر دو باتیں آتے ہیں، ترتیل ہوا تجوید الحروف، حروف کی تجوید، و معرفت الوقوف، اور وقوف کے معرفت، ٹھیک ہے۔ ترتیل کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ بات یاد رہنی چاہیے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید کے اندر ترتیل کے اندر دو باتیں آتی ہیں، حروف کی تجوید، اور تجوید ہوتی ہے مخارج و صفات، ٹھیک ہے۔ تجوید کیا ہوتی ہے؟ مخارج اور صفات جو ہیں یہ تجوید ہوتی ہے، اور وقوف کے معرفت، وقف جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے یا آپ نے سب نے احادیث سنی ہوں گی، لیکن آپ لوگوں کے ریمائنڈر کے لیے ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها۔ قاری قرآن سے کہا جائے کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں، جس طرح آپ دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے آج بھی اسی طرح ہی پڑھیے، اور آپ کی آخری منزل وہاں پر ہی ہے جہاں پر آپ آخری آیت تلاوت کریں گے۔ یاد رکھیں یہ جو حدیث
حدیث ہے صرف حفظ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ حفظ نہیں بھی کرتے لیکن دنیا میں وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں اور ترتیل کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو بھی قیامت کے روز یہ مقام حاصل ہوگا، قیامت کے دن یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ اچھا جی، ابن جزری جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ مقدمہ جزریہ بھی پڑھیں۔ تو ابن جزری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جزریہ میں لکھتے ہیں فَلْيَحْرِصِ الصَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلَا يَمَلُّ قَطُّ مِن تَرْتِيلِهِ، جو سعادت مند شخص ہے، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سعادت مند بنے، اس کی زندگی میں جو ہے وہ سعادتیں ہوں، تو کہتے ہیں جس کو سعادت مندی کا شوق ہے، جو سعادت مند ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَحْرِص، اسے چاہیے کہ قرآن کے علوم کے حصول کے لیے حریص بنے، حریص بنے۔ کبھی آپ نے کوئی حریص بندہ دیکھا ہے؟ آپ نے کچھ دیکھا، آپ کہتے ہیں وہ تو بڑا ہی بھوکا ہے، وہ تو بس اس کو جتنا بھی کھلا دو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے نا؟ کبھی ایسا شخص دیکھا ہو جو بہت ہی حریص ہو، آپ کہتے ہیں یہ تو انتہائی لالچی انسان ہے؟ تو قرآن کے بارے میں لالچی بنے، قرآن پاک کے علوم سیکھنے میں لالچی بنے۔ فَلْيَحْرِصِ الصَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلَا يَمَلُّ قَطُّ مِن تَرْتِيلِهِ، اور قرآن پاک کی ترتیل کرتے ہوئے کبھی نہ اکتائے، کبھی بھی نہ تھکے۔ ولا یمل قط من ترتیلی، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے تلاوت کرتے ہیں ترتیل شوق سے شروع کرتے ہیں، بس 2 4 5 10 20 منٹ پڑھ کے پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہم فٹافٹ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ابن جزری رحمہ اللہ تعالی سعادت مندی کے لیے بتاتے ہیں کہ سعادت مند بننا ہے تو سعادت مند کو یہی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے علوم کے حصول کی کوشش کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے نہ تھکے، ٹھیک ہے۔ پھر امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اچھا سا شعر دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاطبیہ پڑھنے کی بھی توفیق دے، علم قراءات میں امام شاطبی کہتے ہیں وَيَجْعَلُونَ مِمَّن يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کا سفارشی قرآن بن کر آئے گا، تو جنہوں نے قرآن پاک کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، کبھی بھی قرآن پاک سے پہلو تہی نہیں کی، تو قرآن پاک بھی قیامت کے دن جو ہے ان کے لیے جھگڑا کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ تقدیم کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے قرآن پاک کی میں جو علم تجوید ہے اس کی اہمیت، اور جو شخص مجود ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس علم کی تدوین کیسے ہوئے۔ اس میں ہم کافی آیتیں جو ہیں وہ پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ترتیل کے اندر پہلا جو پارٹ ہے وہ تجوید ہے، تجوید الحروف، اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ معرفت الحقوف ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہی ہم نے اس کتاب کو شروع کیا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کون کون سے عناصر ہیں جن سے ہم تجوید کو بہتر کرتے ہیں، تو پھر ہماری ترتیل میں بہتری آتی ہے۔ پھر انشاءاللہ لانگ کورسز کے اندر ہم قرآن پاک کی مکمل ترتیل کا اہتمام بھی کریں گے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا نزول وحی کی کیفیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور اس آیت کی جو تفسیر ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آہستہ آہستہ پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب ہم نے نازل کیا تو ہم نے بھی اس کو فٹافٹ نازل نہیں کیا، ہم نے اس کو بتدریج آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں شیخ عطیہ رحمہ اللہ تعالی غایۃ المرید فی علم التجوید میں فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِتَرَسُّلٍ وَتَمَهُّلٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الْفَهْمِ وَأَسْهَلُ لِلْحِفْظِ، آپ قرآن پاک کو نہایت تسلی اطمینان سے فرمائیں کیونکہ یہ فہم کے زیادہ قریب ہے اور حفظ کے لیے زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بچوں کو لگتا ہے تیز تیز پڑھ کے اچھا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ یاد کرنے سے زیادہ پکا یاد ہوتا ہے، کبھی بھی اس کے اندر اغلاط نہیں رہتی ہیں۔
ٹھیک ہے، چلیں اب جو ترتیل ہے اس میں کون کون سی باتیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی ٹنگ پریکٹس ہے. آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں لیکن آپ زبان سے پریکٹس نہ کریں، آپ کی تجوید بہتر نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ ہے قرأت پر ہمیشگی. آپ آج 1 سال کا کورس کریں، 2 سال کا، 3 سال کا کورس کریں. 3 سال کا کورس کرنے کے بعد آپ 1 مہینہ جو ہے وہ تلاوت نہ کریں تو 3 سال آپ نے محنت کی تھی وہ کیا ہوگی، وہ زیرو ہو جائے گی. آپ کو 3 سال کا کورس دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ نے بہت پریکٹس کی، آپ نے بہت سیکھا، لیکن اس کے بعد آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا، آپ نے پڑھانا چھوڑ دیا، قرأت پر ہمیشگی اختیار نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی ترتیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد کچھ پارٹس ہیں تجوید کے، جیسے مرکب حروف سیدہ ہو، مفخم حروف سیدہ ہو، مکسور مدود جو ہیں چھوٹا کب پڑھنا ہے، بڑا کب پڑھنا ہے، اظہار کب کرنا ہے، ادغام کب کرنا ہے، اخفا کب کرنا ہے، یہ سب کچھ پتہ ہو اور ان کی ادائیگی بلا تکلف ہو. ٹھیک ہے، یہ لفظ امپورٹنٹ ہے کہ تکلف نہیں ہونا چاہیے، ترتیل کے اندر تکلف نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری ترتیل جو ہے وہ ہوتی ہی تکلف ہے، تو یہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس سے مراد یہ ہے حق تلاوت سے کہ الفاظ کی رعایت رکھنا، کہ الفاظ بدل نہ جائیں، اور ان کے معانی پر غور کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. ٹھیک ہے، تو ترتیل جو ہے وہ ہمارے کانشیس سے شروع ہوتی ہے. کانشیس لیول جو ہے اس کو بیدار کرنے سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے کانشیس ہو کے پڑھنا. ٹھیک ہے، کانشیس ہو کے پڑھیں گے کب، جب ہمیں یہ بنیادی قواعد وغیرہ آتے ہوں گے جو ہم قول سدید سے سیکھیں گے. یہ ہمارا پہلا لیول ہے، یہ ہمارے ذہنی شعور ہے. ذہنی شعور کے بعد کیا ہے، ہم زبان سے اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد جب ہم زبان سے پڑھ رہے ہوں تو پھر ہمارا ذہن ساتھ کام کر رہا ہو، ہم ان چیزوں کو سوچ رہے ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. پھر جب ہم ترتیل کر چکے ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں. پھر ہمارا جو ہے یہ والا جو ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس تعریف کے اندر پھر ہم شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے سیکھنا ذہنی طور پر کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اپلائی کر سکیں. پھر اپلائی کرنا سیکھنا، پھر اپلائی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ زبان سے پریکٹس کرنا، ہمیشہ قرأت کرنا، پھر پڑھتے ہوئے معانی پر غور کرنا، اور پھر عمل کرنا. پھر ہمارا سفر جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. احادیث سے اس کی اہمیت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تم میں سے ہر کوئی ایسے ہی پڑھے جیسے اسے سکھایا گیا، اپنے سے کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم ان یقرأ کل رجل منکم کما علم، ہر کوئی ویسے ہی پڑھے جیسے سکھایا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیل کی قراءت میں کیفیت کو ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ سورت پڑھتے اور اس کی ایسے قراءت کرتے کہ وہ لمبی سے لمبی، لمبی سے لمبی ہو جاتی. ٹھیک ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے چھوٹی سے چھوٹی، چھوٹی سے چھوٹی ہو جائے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ابن جزری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح امت اسلامیہ نے قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کا جاننا ضروری فرما دیا ہے، اسی طرح ہی قرآن پاک کے الفاظ کی تصحیح اور حروف کو ان صفات کے ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے جو صفات ائمہ قراءت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل سند کے ساتھ حاصل کی ہیں، اور ان کی مخالفت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جیسے آپ لوگ اکثر پڑھاتے ہیں تو پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بچے کو تجوید کے بغیر ہی پڑھا دیں، کم از کم ایک بار اس کا باقی ناظرہ تو پورا ہونا. تو ناظرہ پورا ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ بچہ کہاں بھاگا جا رہا ہے، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا ہے، یہ تجوید بھی سیکھ ہی لے گا. تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن جب بھی پڑھنا ہے ان سب شرائط کے ساتھ اور ان سب کیفیات کے ساتھ پڑھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائیں اور صحابہ کرام سے متصل سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو کہ تمام قراء
جن حروف کے مخارج ممدود، اخفاء، ادغام، اظہار کا اعتبار کرتے ہیں ان کو سیکھنا واجب ہے اور ان کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تجوید سیکھنا، قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور قرآن کی تلاوت عبادت اس شخص کی ہی بنتی ہے جو قرآن کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف تلاوت کیا اس کی ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی حرف صحیح پڑھنا کوئی حرف غلط پڑھنا، ایسے ہوتا ہے نا، کچھ بچے ساری تجوید صحیح نہیں پڑھتے، جیسے ہا آتا ہے تو ہا کو زور سے ادا کرتے ہیں، قاف کو زور سے ادا کرتے ہیں، کچھ حروف کی تجوید کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ حروف کی تجوید کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو یہ تجوید نہیں ہے۔ تجوید جو ہے ہر حرف کو صحیح پڑھنا ہے، کیونکہ ہر حرف کی اپنی اپنی علیحدہ نیکی ہے۔ اب جو بندہ قرآن سیکھتا ہے، تجوید سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے ماشاء اللہ اتنی سیکھ جاتا ہے کہ وہ تجوید میں ماہر ہو جاتا ہے، تو اس کا مقام یہ ہے کہ وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو کوشش کرتا ہے، اس کی زبان موٹی ہے تو وہ ویسی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اجر جو ہے وہ 2 گنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ وہ شخص جو عمدگی کے ساتھ قرأت کرتا ہے وہ بزرگ مکرم پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ایک بیچارہ وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، اس کو مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے اجر جو ہے وہ 2 گنا ہوگا، اور قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کی تلاوت کریں، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے سفارش کرانا کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ کو دنیا میں کبھی سفارش کرانی پڑ جائے، چھوٹی سی سفارش کرانی پڑ جائے، زیادہ بڑی نہیں، صرف امی جو ہے اس کو ہی کہنا پڑ جائے کہ ابو سے سفارش کرتے ہیں، تو پتہ ہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے، کہ عام جو رشتے جن کے ساتھ رہتے ہیں ان میں بھی سفارش کرنا بڑا ہی مشکل ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کیسے ضرورت ہوگی کہ کوئی سفارش کرے، تو قیامت کے دن جو ہے وہ قرآن اتنا اچھا دوست ثابت ہوگا کہ وہ ہماری سفارش کرے گا۔ حالانکہ آپ کو دنیا میں کبھی کم ہی کوئی دوست ایسا ملے جو ہر موقع پر اور خاص طور پر خطرناک موقع پر آپ کی سفارش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ آپ قرآن پڑھیں اور جو ہے جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے ترتیل کے ساتھ ویسے ہی پڑھیں، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں، اور آپ کا مقام جنت میں وہی ہوگا جہاں آپ آخری آیت تلاوت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہم نے اب قرآن کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، ہم نے ان لوگوں میں بالکل بھی شامل نہیں ہونا جو ترتیل جو ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں، یعنی کبھی تو ترتیل سے پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترتیل کا اہتمام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کی تاکید کی، صحابہ کرام کے آثار سے یہ بات واضح ہے کہ وہ ترتیل کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ چھوٹی موٹی مدود کی غلطیوں کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور ترتیل کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ بنیادی چیزوں کو سیکھیں، جیسے کہ قول سدید ہے، آپ اس کو سیکھیں، پھر آپ اس کے مطابق لانگ کورسز کو جوائن کریں، پھر آپ ان کو جوائن جب کریں تو لسانی ریاضت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ٹنگ پریکٹس کریں، اس کے بعد آپ کیا کریں، تلاوت کرنا شروع کریں اور قرأت پر ہمیشگی اختیار کریں۔ جب ہمیشگی اختیار کریں تو پڑھتے ہوئے قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم جو ہیں ان پر غور و فکر کریں، پھر اس کے بعد جب معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کر لیں تو یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہے، ان پر عمل بھی کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی رابعہ، آپ کی اٹینڈنس لگ جائے گی، بارک اللہ فیک۔
اس کے بعد ہے کہ علم تجوید کی تدوین کیسے ہوئی، تو اس میں 2 پورشنز ہیں۔ سب سے پہلے تو من حیث الادا، یعنی کہ جیسے ہی قرآن پاک کی ادائیگی ہوئی تو ادائیگی سے ہی قرآن پاک کی تدوین سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر من حیث القواعد، اس ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو قواعد بنائے گئے، تو وہاں سے پھر علم تجوید کی تدوین کا دوسرا دور شروع ہوا۔ تو من حیث الادا میں سب سے پہلے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے، کیونکہ انسانوں نے جو ہے وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان نے ادائیگی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان سے سنی ہے۔ تو من حیث الادا میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے جیسے سنا، آپ نے صحابہ کو سکھا دیا۔ صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ، یعنی کہ آمنے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، اور صحابہ کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کافی تھی، ٹھیک ہے۔ صحابہ جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے عرب، ان کا حافظہ بڑا اچھا تھا، ضبط بڑا اچھا تھا، تو ان کو اس طرح سے چیزوں کو یاد کرنے کے لیے قواعد کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، تو صرف کام جو ہے وہ ادائیگی پہ چلتا رہا، یعنی کہ من حیث الادا کا مطلب کیا ہے، کام ادائیگی کے ذریعے ہی دنیا میں چلتا رہا۔ لیکن جیسے ہی اسلام عرب کی جو ہے سرزمین سے باہر نکلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا، فتوحات کا جو ہے دور وہ شروع ہوا۔ عرب جو تھے وہ عجمیوں میں جا ملے، عجمی جو تھے ان کے درمیان عربی آباد ہوئے، پھر کیا ہوا کہ عربوں کی زبان متاثر ہونے لگی، تو اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ قرآن پاک کے قواعد کو مرتب کیا جائے۔ تو پھر جو ہے اس میں علماء نحات انہوں نے خاص طور پر اپنا رول ادا کیا، اور اس کے جو ہیں وہ قواعد بنائے گئے۔ اب کس نے قواعد بنائے؟ آپ کو پتہ ہے بڑے کام جو ہے نا وہ ایک بندہ تو کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی تو ایک ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے جو ہے من حیث الادا کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن من حیث القواعد جو ہے وہ کسی ایک بندے کی کاوش نہیں ہے، ہر بندے نے جو ہے اپنے لحاظ سے کام کیا، پھر ان کے کام کو جمع کر کے کسی اور نے مزید کام کیا، مزید کام ہوتے ہوتے جو ہے وہ آج تک پہنچ گئے ہم تک۔ تو من حیث القواعد میں مختلف لوگوں کے نام ہے، امام خلیل بن احمد الفراہیدی النحوی المقری ہیں، ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 100 ہجری ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو ہے آپ کہہ لیں تقریباً 98-99 ایئرز جو ہے اس کے بعد ان میں نمایاں نام آتا ہے امام خلیل بن احمد کا۔ پھر امام ابو عبید القاسم بن سلام ہے، امام عمرو بن عثمان سیبویہ ہیں، ابو زکریا بالمعروف نام جو ان کا معروف ہے، امام فرا ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں تقریباً وہ نمایاں شخصیات ہیں جنہوں نے تجوید کے قواعد بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بچے یہ سوال کرتے ہوتے ہیں بھائی نام یاد کرنے ہیں، بھائی ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ یاد کرنی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ نام یاد کریں، کم از کم آپ کو پتہ تو ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دن میں نہیں یاد ہوں گے، پڑھتے رہیں یاد ہو جائیں گے۔ پھر ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ یاد کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، تو یہ بہت مزیدار چیز ہوتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اتنے بعد، یعنی کہ آج کے دور سے اتنے 100 سال پہلے اس بندے نے کام کیا، اتنے 100 سال پہلے یہ بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے زمانے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو یاد نہ بھی کر سکیں لیکن ایک دفعہ پڑھ کے انالیسس ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن کی خدمت لیتے ہیں، اور اتنے احسن انداز میں لیتے ہیں کہ دیکھیں 100 ہجری میں وہ کام کر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، 170 ہجری میں وہ فوت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو ہم جو ہیں اتنے 100 سال بعد، کوئی 1300 سال بعد جو ہے وہ آج بھی بیٹھے ہیں اور ان کا نام لے رہے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ میں لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل کر لیں، آمین۔ تقبل اللہ تعالیٰ منا و منکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔